کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ على شفا جرف هار فانهار به في نار جہنم۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی یعنی بنیاد رکھی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے۔ وذلك هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی لا تعلق ہو گیا. بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے. صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے جی، کلام الہی، سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان حق کے ترجمان سے سبحان اللہ قرآن کریم کے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا نور عطا فرمائے. اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. ایمان والوں سے کیا خرید لیا ہے اور کس نے خرید لیا ہے؟ اللہ نے خرید لیا ہے. انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے سارے اموال، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ، اور مول کیا عطا فرمایا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس بات پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. اور پھر ایمان والوں کی کیا جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے اس مبارک آیت کے اندر، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے والے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی قرآن کریم کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی ہے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. پروگرام کے عنوان کی طرف اور موضوع کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو آج کے پروگرام کا موضوع ہے سختی. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان رہے گا. ویسے سخت آدمی کا جو ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت پر ڈینٹ جو ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب نہیں ہوتے اور اس سے دور دور رہتے ہیں، اور پھر اس کے شر سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. سختی کرنے والا عموماً جب سختی جو ہے وہ اپنی نافذ کرنے پر آتا ہے تو بعض اوقات پھر وہ غلطی بھی کر جاتا ہے کہ جو معاملہ کرنے کا نہیں ہوتا وہ بعض اوقات کر جاتا ہے. بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے. امیر سنن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بے جا سختی کرنے سے ضد پیدا ہوتی ہے، اور جہاں ضد پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر ہونے والا کام بھی نہیں ہوتا، اور جہاں محبت ہے، پیار ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، رفق ہے، وہاں پر بہت سارے کام انسان کے خود بخود اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے یہ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نرمی کی دولت نصیب فرمائے اور سختی سے اجتناب کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وہ کہا جاتا ہے آدمی تھا، کہیں جا رہا تھا، سر پر اس نے چوڑیوں کا ایک جو ہے وہ ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا جو کپڑے کے اندر بندھی ہوئی تھیں. تو جب وہ شہر میں انٹر ہونے لگا، داخل ہونے لگا، تو وہ کوتوال جو تھا وہاں پر اس نے ڈنڈا مارا اس کے سامان کے اوپر. کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، ابھی تو بس چوڑیوں کا برادہ ہی رہ گیا ہے، یا چوڑیوں کا حشر نشر جو بھی تھا ہونا تھا وہ ہو گیا.
تو بے جان سختی بعض اوقات یہ کیا کرتی ہے، کام سارا الٹ پلٹ کر دیتی ہے. جی ہاں، نہ صرف الٹ کرتی ہے بلکہ ساتھ میں پلٹ بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت عطا فرمائے، ہمیں نرمی کی دولت عطا فرمائے. سختی کا ایک اپنا مضمون و مفہوم بھی ہے اور اس کا ایک اپنا مقام بھی ہے اور اس کے اپنے احکام بھی ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ موضوع ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کچھ ہم ڈسکس ضرور کریں گے، اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن عام اگر زندگی کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں ہمارے انداز میں بہرحال نرمی، شفقت، رفق، مہربانی کا پہلو یہ غالب ہونا چاہیے. آپ کی کالز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عمر بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. فرش والے فرش والے تیری شوکت کولوں کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، 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 واہ کیا
اس میں آ محتاج تاج والے ہو اس میں آ محتاج تاج والے ہو اس میں آ محتاج سب نے پایا سب نے پایا دیا ہوا تیرا سب نے پایا ہاں سب نے پایا دیا ہوا تیرا اور ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہاں 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 ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا اور آج سنتے ہیں سننے والے کل آج سنتے ہیں سننے والے کل ہاں ہاں آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا اور اسے تو جانے خدا جانے اسے تو جانے یا خدا جانے پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا تاجداروں کا تاجدار بنا تاجداروں کا تاجدار بنا ہاں تاجدار
اور جسے تو نے دیا خدا نے دیا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، دین رب کی دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، اور بس میں امکان تیرے نصیب کھلے، بس میں امکان تیرے نصیب کھولے، ہاں ہاں بس میں امکان تیرے نصیب کھولے، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، تیرا کہ وہ دولہا، کہ وہ دولہا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، کہ وہ دولہا بنا ہوا تیرا، اور کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، واللہ کام کس کا ہوا ہوا تیرا، اور ہر ادا دل نشیں بنی تیری، ہر ادا دل نشیں بنی تیری، ہر سخن جان فضا ہوا تیرا، ہر سخن جان فضا ہوا تیرا، ہر سخن جان فضا ہوا تیرا، اور اے جنا میرے گل کے صدقے میں، اے جنا میرے گل کے صدقے میں، تختہ تختہ بسا ہوا تیرا، تختہ تختہ بسا ہوا تیرا، تختہ تختہ بسا ہوا تیرا، اور صنع خالق کے جتنے خاکے ہیں، صنع خالق کے جتنے خاکے ہیں، رنگ سب میں بھرا ہوا تیرا، رنگ سب میں بھرا ہوا تیرا، رنگ سب میں بھرا ہوا تیرا، اور ہر گھڑی گھر سے بھیک کی تقسیم، ہر گھڑی گھر سے بھیک کی
تقسیم رات دن در کھلا ہوا تیرا رات دن در کھلا ہوا تیرا رات دن در کھلا ہوا تیرا اور تیرے سر کو تیرا خدا جانے تیرے سر کو تیرا خدا جانے تیرے سر کو تیرا خدا جانے تاج سر نقش پا ہوا تیرا تاج سر نقش پا ہوا تیرا تاج سر نقش پا ہوا تیرا اور بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کیونکہ کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا تو خدا کا تو خدا کا خدا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا زبردست شاندار اور لاجواب کلام پڑھا عمر بھائی نے ماشاء اللہ. کیا کلام کا انتخاب کیا ہے, کیا طرز ماشاء اللہ پڑھی ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے قبلہ آڈیو انجینئر ان کا بھی بڑا ایک کردار ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں حضور کی تعریف سننے کا ذوق عطا فرمائے, اور تعریف سنیں. اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب درود پاک پڑھایا جاتا ہے اجتماع ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں, تو کہا جاتا ہے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھے. اللہ تو بندہ کلام سنے اور کچھ تصور بنا کر کے اپنا جو ہے وہ حضور کی عطا کا, قاضی کا, دربار شریف کا یوں بنا کر کے اگر سنے گا تو ذوق جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو بڑھے گا. اور وہ جو ہے نا ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو, تو خندہ زیر لب ہے گریا ساری شب ہے. اس کا بھی بندے کو دونوں کیفیات جو ہے نا وہ بندہ محسوس کرے گا ان کو. اب میں احساسات
کا ایک پرابلم بولوں یا کیا بولوں یا خوبی بولوں، احساسات محسوس ہی کیے جا سکتے ہیں. الفاظ کے اندر آپ ڈھال بھی دیں نا تو جب تک محسوس نہیں کرے گا نا جی، تب تک وہ اس کا بندے کو ذوق وہ ملے گا نہیں، لطف آئے گا نہیں. ذائقہ میٹھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کہنے میں ہی بس ہے، لیکن میٹھا جب کھائے گا تو ہی محسوس کر پائے گا کہ یہ کیا ہے. بہرحال تصور، ایک امیجنیشن تو ہو سکتا ہے اس کی، بہرحال ایک اپنی بات ہے. اللہ ہمیں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو یہ پیارے انداز ہیں، اللہ یہ بھی نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو، اور اس کے ساتھ ذوق اور شوق بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر اطاعت مصطفیٰ بھی ہو. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کے بتائے ہوئے اخلاقیات پر بندہ جب عمل کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر فیض پائے گا. اور اسی سختی کے عنوان کو ہم لے آئیں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی بارگاہ میں یہاں لے کر آئیں، اور یہاں سے دیکھیں ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے. تو اللہ نے حضور کی جو عظمت بیان فرمائی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرمی حضور کی جو ہے نا وہ یہ بیان فرمائی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے. کیا کہیں گے استاد؟ لوگ جو ہے وہ بعض کا میں چاہ رہا تھا نا جہاں سے شروع کرنا، جی ماشاءاللہ آپ نے وہیں سے شروع کیا. اللہ برکت دے. کلام پڑھا گیا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا گیا، تو ہم انہی کی ذات سے، انہی کی صفات سے شروع کرتے ہیں جن کا ذکر خیر ہم نے ابھی سنا. جی تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسیپشن ہے، جو آپ کا ایک امیج ہے، یا جو آپ کے کردار کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے، تو رب تعالیٰ نے حسن اخلاق کے جو چشمے، بلکہ سمندر کہیں کہ جہاں سے نکلتے ہیں، تو میرے اور پیارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن اخلاق کی خوبیوں کا جامع بنایا تھا کہ آپ میں ساری خوبیاں جمع تھیں. کیا بات. اور تب بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری خوب بڑی شان والی. سبحان اللہ. پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آپ بیان کرنے کے بجائے ارشاد فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن آپ کے اخلاق کا بیان ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جی کہ جن کا ایک پرسیپشن نرمی کا ہے، کہ اگر کوئی شخص غلطی کر کے آتا تھا اور آپ کے کہے ہوئے کے بارے میں کچھ قصور کر کے آتا تھا، تو آپ اس کو بھی نرمی سے پیش آتے تھے. کہ وہ آتا تھا ندامت کے ساتھ، وہ آتا تھا شرمندگی کے ساتھ. کتنے ہی لوگ ایسے آئے کہ جو آئے تو کسی اور ارادے سے تھے، جی لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نرمی کا، ایک خوش اخلاقی کا رویہ دیکھ کے وہ آپ کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو گئے گویا. کیا بات. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نرمی کی جو کیفیت ہے، وہ تو ایسی تھی کہ انسان ان سے دل کی بات کر سکتا تھا. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شیئر کیے. کوئی آگے پوچھتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانے سے جل جانا میں بہتر سمجھتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈھارس دیتے کہ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اور کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی غلطی کر کے اس کے لیے آتا کہ اصلاح کر دیں یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریعت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کو نرمی اور حسن اخلاق کا ایسا جام پلاتے کہ وہ آئندہ کے لیے اس کی چیز سے باز آ جاتا. ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے حاضر ہوا، اور وہ حاضر ہونے کے بعد بڑے ہی برے کام کی اجازت مانگی اس نے. تو وہ ایسا اس نے کہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو بہت اس پر یعنی سمجھنے کے ان کو وہ جوش آیا. اور لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو بڑے پیار سے دلیل دے کے سمجھایا کہ اس برے کام کو اگر تیرے فلاں رشتے والے سے کوئی کرے تو تمہیں اچھا لگے گا،
اس طرح جب سمجھایا تو وہ نوجوان اس برے کام سے ایسا باز آیا کہ وہ کہنے لگا کہ جب میں آیا تھا تو برے کام کی لذت اور محبت میرے دل میں بہت زیادہ تھی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اٹھا، جب آپ نے سمجھایا تو اس سے برا کام مجھے کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو اپنا ایک کردار اور وصف سمجھایا وہ یہ ہے کہ میری تم میں مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کسی کا بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ جتنا لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اونٹ اتنا آگے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ وہ اونٹ کا مالک آیا، اس نے کہا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، اس کو میں جانتا ہوں کہ اس کو کرنا ہے۔ تو وہ سب چارہ لے کر گیا اور اس کو چمکارتا ہوا جب اونٹ کے قریب جاتا تھا تو اونٹ بھی اس چارے کو دیکھ کے اس کے پاس آ گیا، تو یوں اس نے اونٹ پر قابو پا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نرمی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، صحیح۔ تو سختی ڈسپلن میں ہوتی ہے، سختی لہجے اور انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے اب آج کل کا جو دور ہے اپنا عدنان بھائی، جی، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اگر سخت لہجے میں کوئی بات سمجھائیں گے نا، وہ آپ کے سمجھانے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بات سمجھائی، لیکن یہ بات مجھے اگر یہ نرمی اور پیار سے سمجھاتے تو کیا بات ہوتی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نرمی سے پیار سے سمجھانے والا مل جائے نا تو سمجھنے والے پھر جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک گروہ آیا، اور وہ گروہ ایسا تھا کہ ان سے پہلے عدنان بھائی جو بھی بادشاہ سلطان خلیفہ بنتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو اس کے خلاف یہ جو گروہ تھا نا، یہ گویا کہ ناک پہ دم کیے رکھتا تھا اس بادشاہ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، اس انتظامیہ کے خلاف۔ تو جب وہ آپ خلیفہ بنے تو وہ آئے، اب وہ آنے کے بعد ان کے لہجے میں کڑواہٹ، وہ جو ہوتا ہے ایک انداز کہ جناب جو آئے اس کو ہم نے ناک پہ دم کر کے رکھنا ہے، اس کو چین نہیں لینے دینا۔ اب آپ بنے خلیفہ، آپ کے پاس وہ آتے ہیں گفتگو کے لیے، وفد آتا ہے، وہ آ کے تیکھی اور کڑواہٹ والے لہجے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جواب میں ایسا میٹھا، شیریں اور نرمی بھرا لہجہ، وہ کافی دیر گفتگو کرتے رہے، اور جب وہاں سے اٹھے نا، انہوں نے عہد کیا کہ ہم نے جو کیا سو کیا، آپ کے خلاف ایسا ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو رفقا تھے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ ان کی سختی کے جواب میں سخت ہو ذرا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو میٹھے سے مر سکے اسے زہر دینے کی حاجت کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح حضور رحمۃ اللہ تعالی اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ تھے، ایک نوجوان گزرا، اس نے لباس کے اندر کوئی تھوڑے سمجھ لیں کہ وہ شریعت کے احکامات میں کمی کی ہوئی تھی، تو اس کے جو بزرگوں کے عقیدت مند تھے نا، تو وہ لپکے کہ یار اس کو پتہ نہیں ہے یہ بات، اس کے سختی اور شدت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا رک جاؤ، آپ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یہ اگر تم، وہ ایسا نہیں تھوڑے 5-6 نا اس کے ٹخنوں پہ تھے، اس کے حکم میں عرض کرتا ہوں اپنی یادداشت میں، تو وہ آپ نے پیار سے کہا کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ اوپر کر لیں، تو سمجھایا اس کو مسئلہ، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، کر لیا۔ اب آپ نے بھی وہی فرمایا کہ جو میٹھے سے مر سکے اسے زہر دینے کی ضرورت کیا ہے۔ کیا بات۔ اب وہ حکم یہ ہے کہ اگر ٹخنوں کے اوپر آپ کا وہ لباس یا شلوار یا پاجامہ آ گیا ہے تو اس کو تو مکروہ تحریمی تب لکھا کہ جب دل میں تکبر ہو، کہ لباس کا کوئی انداز ہوتا تھا نا، کہ آج کل بھی جیسے ہے کہ بعض وہ چلتے ہیں تو پیچھے جناب وہ 4-6 فٹ لباس جو ہے نا وہ زمین کو چومتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو کچھ لباس تکبر، پنجابی میں کہتے ہیں پرولی مارتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کر۔ تو کچھ لباس کا جو انداز ہے نا وہ تکبر پر مبنی ہوتا ہے عرف کے مطابق یا اس رواج کے اندر، تو وہ لباس جب پہنتے ہیں نا تو اس میں ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہمارا ٹیکا بنے اور پتہ لگے جناب کون آ رہا ہے، تو وہ انداز اس وقت تھا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات واضح فرمائے تو اس میں یہ بھی تھا کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں مرد کے، اس میں مکروہ تحریمی اس کے لیے رکھا جس کے دل میں تکبر ہو، اگر تکبر نہیں ہے تو یہ تنزیہی ہے،
صحیح 12 ٹخنے ہمیں مردوں کو جو ہے نا وہ ننگے رکھنے چاہیے. ڈھکے ہوئے نہ ہو، تھوڑا وہ خالی ہوں. صحیح نماز میں بھی یہ حکم ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں کہ نرمی کا اثر، صرف ایک سوال چھوڑ کے میں اپنی بات ابھی فی الحال کلوز کرتا ہوں، وہ یہ ہے جی جی کہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک غور کرے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارا پرسیپشن کیا ہے. اللہ اکبر. کیا آپ سخت شمار کیے جاتے ہیں یا آپ نرم شمار کیے جاتے ہیں؟ اگر آپ سخت شمار کیے جاتے ہیں، یار بڑا سخت ہے، اوہ یہ آتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کے آپ کو راستہ بدل دیتے ہیں. آپ جس کمرے میں ہو وہاں پر آپ کے جناب بھتیجے بانجے بچے آنا وہ آتے ہی نہیں ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، بڑا روب ہے میرا. اللہ کے بندے، لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے تیار نہیں ہو رہے، آپ خوش ہو رہے ہو. صحیح. ایک وقت آئے گا جی کہ جب آپ کے وہ جان وہ طاقت نہیں رہے گی، پھر آپ کہو گے یار مجھ سے بھی بات کرنے والا تو ہو. اللہ پھر یاد کرنا اس پرسیپشن کو جی کہ یار میرا بڑا روب ہے، بڑا ٹیک ہے. وہ روب نہیں ہوگا، اس وقت مظلومی ہوگی، اس وقت محرومی ہوگی، اس وقت مجبوری ہوگی، اس وقت تنہائی ہوگی. جی تو یہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا کہ ہمارا پرسیپشن ہے کیا. صحیح درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز سے فیض پائے گا یقیناً وہ برکت پائے گا. ایک بات خالد بھائی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اللہ مجھے بھی یہ بے حد مبارکہ لگتا ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کہاں کٹتا ہے. بہرحال چلو، جس نے شاعر نے کہا ہے، تخیل ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اس طرح کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، تو کیا فرمائیے گا؟ افراد میں واقعی کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں. کوئی ایک بار سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، لیکن ہر دفعہ سمجھانے کا انداز ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ ہوگا تو اثر بھی ڈیفرنٹ ہوتا چلا جائے گا. ایز پر کنڈیشن آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف افراد کو مختلف اوقات میں مختلف انداز سے سکھایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حضور کی زندگی میں مختلف انداز ہمیں نظر آتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واری واری جا رہے ہیں، اسے دیکھیں آپ تو ہر جگہ آپ کو فتح مکہ پر الگ انداز نظر آئے گا. حالانکہ اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ فاتحانہ شان ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے تھے اور اپنے کر و فر کا اظہار کیا کرتے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ کا اسوہ حسنہ یہی لوگوں کے لیے قابل تقلید اور لائق عمل ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحانہ شان میں بھی وہ نرمی کا اظہار فرمایا کہ جو جان لینے کے در پہ تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے ان کو بھی امان ہے، جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ایک اعلان تھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نرمی کا، جس کی فیض سے، جس کی بدولت بہت سارے افراد تو اسی وقت مسلمان ہو گئے. لیکن جو اس کے باوجود بھی، کیونکہ پہلی کہانیاں کس سے انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، جو اس کے باوجود فتوحات کے معاملات سنا کر روب میں آئے ہوئے تھے نا، کہ جب بادشاہ کہیں کسی جگہ پر غلبہ پاتا ہے تو وہ تو بہت سزائیں دیتا ہے لوگوں کو. اس طرح کے افراد بھی تھے سلمان بھائی جو شہر چھوڑ کر بھاگے، جس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے. یہ اس وقت شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن وہ بات یہی ہے وَمَا لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَا فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. مخلوق حضور کے در کو چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے، حضور کے در کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سمندروں میں گئے تو وہاں پر بھی دل گھبرانے لگا، اور بار بار یہی خیال آتا تھا کہ لوٹ کر پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دوں اور ان کی بارگاہ میں بس اپنا عذر پیش کر دوں، وہ چاہیں تو جو فیصلہ فرمائیں اس کو قبول کر لوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عذر پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گفتگو فرمائی محبت والی،
اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھ کر مرتبہ صحابیت سے سرفراز ہو گئے. تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی نرمی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اختیار فرمایا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غزوات میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں صرف ایک دعائے جلال کر دیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا اظہار بھی یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص جس پر بدبختی غالب آ چکی ہے وہ صرف حضور کی دعائے جلال کے اثر سے جی ہلاک ہو جاتا ہے. اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس بندے پر مسلط کر دے, تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک جانور نے اس شخص کو چیر پھاڑ ڈالا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا انداز تھا. لیکن دونوں صورتوں میں آپ جو نتیجہ دیکھیں گے وہ نتیجہ یہ ہے کہ کب کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا معاملہ ہے اور کہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے. جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے وہاں پر نرمی نرمی نرمی, اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا معاملہ ہے تو وہاں اولاً رب العالمین نے حضور کو جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاً ڈر سنایا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب خیبر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اب علی آپ کے ہاتھ میں معاملہ ہے, تو یہ تلقین کر کے ارشاد فرمایا کہ جا کر اسلام پیش کرنا. اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم پر کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ. تو یہاں جہاں پہلے بات کرنے کا انداز ہے اس کو تو دیکھا جائے سلمان بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی نہیں آتی, ہم پہلے ہی ہتھیار لے کر پھرتے ہیں. ہم پہلے ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں بہت غصے والا آدمی ہوں, میری طبیعت میں یہ بات نہیں ہے, میں کسی کی اتنی رکھتا نہیں ہوں. جب یہ سارے ٹیگ آپ نے اپنے ماتھے پر لگائے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیے کہ گفتار میں نرمی آئے گی کیسے؟ گفتار میں نرمی تو تب آئے گی جب آپ یہ بولیں گے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ وہ لوگوں سے مسکرا کر ملا کرتے تھے, وہ خندہ پیشانی والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرح استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے, ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والے نہیں تھے. کتنا پیارا ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہ جو بندہ بازار میں بلند آواز سے چیخ چلاہٹ نہیں کر رہا اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. ایک مینٹین, بلا وجہ کہیں جھگڑنے والا نہیں, کہیں الجھنے والا نہیں, کسی کو اپنے روب کے اندر رکھنے والا نہیں. حالانکہ شان یہ ہے, یعنی ایک شان ہے اور ایک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسٹائل ہے, طرز زندگی ہے. جو شان ہے وہ یہ ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب, اللہ کریم نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے. اور انداز یہ ہے کہ بچے بھی اگر سردی کے عالم میں اپنے پانی کے برتن لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو پھر نرمی کا انداز یہ ہے کہ سردی کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو متبرک فرمانے کے لیے مبارک انگلیاں اس میں ڈال. اللہ اکبر. تو یہ دونوں ہی چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن امت کی تعلیم کے لیے یہی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ نرمی جس میں ہوتی ہے اسے سوار دیتی ہے, جس میں سختی ہوتی ہے اسے بگاڑ دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی برکت ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. نرمی کیا ہے؟ برکت ہے, اور سختی یہ برا شگون ہے. تو اپنے انداز, اپنے مزاج, اپنی گفتار کے اندر نرمی لے کر کے آئیں. بالخصوص جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ ہے وہاں پر کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے. کسی سے حق لینا ہے تو لصاحب الحق کی مقال, جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ سختی کرنے سے بھی پہلے تو کیا ہے کہ بندہ نظر آ رہا ہوتا, مل رہا ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے معاملہ کہ بھی کچھ نہ کچھ ادائیگی ہو جائے گی, بندہ موجود ہے. جب سختی کا معاملہ آتا ہے تو بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے. چلو بھائی اب ڈھونڈتے رہو, نہ ملے گا نہ ریکوری ہوگی. تو بہرحال اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. کام دیکھیں, جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. بندہ دعا بھی کرے,
جس کے وظائف ہیں وہ وظائف بھی پڑھے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ آپ نے اگر کسی سے کرنا ہے یا کسی سے کچھ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، اس میں بھی نرمی کا پہلو بہرحال آپ غالب رکھیں گے تو اس کی اپنی برکت جو ہے وہ ضرور ہے. اللہ کریم جو ہے وہ دل میں بات ڈالنے والا ہے، اور یہ سارا یہ انداز اللہ کی رضا کے لیے اپنایا جائے، نرمی والا انداز جو اپنایا جائے اللہ کی رضا کے لیے اپنایا جائے. اور یاد رکھیے گا کہ سختی کے اپنے احکام بہرحال ضرور موجود ہیں، اور سختی کون کرے گا اس کے بھی احکام یہ بالکل جو ہے وہ موجود ہیں. تو ہمارا من حیث القوم اگر ہم دیکھیں، عام جیسے جنرل پبلک ہم لوگ ہیں، تو ہماری جو ایک ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نرمی کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کر کے رکھیں. کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ جی ظاہر سی بات ہے سلمان بھائی، جب تک آدمی اس طرح کی تقسیم نہیں کرے گا، اور یہ وہ تقسیم ہے کہ عقل بھی جس کا تقاضا کرتی ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے اس بات کا کہ جو سختی ہے وہ اس کے بھی جو جہاں کرنی ہے شریعت نے وہ بھی بتایا ہے، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں شریعت نے ہمیں اس کا بھی بتایا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو قرض دے دیا تو اب اس کے مطالبے پر جہاں آپ ڈھیل دے سکتے ہیں، نرمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، تو وہاں اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے بشارت اور نوید بھی ارشاد فرمائی کہ جو آسانی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جہاں سختی کا معاملہ ہے وہاں اس کے احکام جدا بیان کیے. ظاہر سی بات، اور وہ بھی عقل اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے کہ وہاں سختی کی جائے. اگر سختی نہیں کی جائے گی، جیسے مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیجئے، اگر قاضی جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، لوٹ مار کرے، چور بازاری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نرمی کریں جی، کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹی، سختی نہیں کرنی، نرمی. یہ نرمی نہیں ہوگی، یہ ظلم ہوگا. اور ظلم پر دوسرے بندے کے ساتھ یوں کہہ لیں اسے ظلم پر ابھارنا، اور پھر ساتھ ساتھ ظلم پر ابھارنے کے ساتھ ساتھ اسے یوں کہہ لیں ایک طرح سے مدد فراہم کرنا بھی ہے. بندے کو ڈر ہی نہیں ہے. جہاں شریعت نے حکم دیا ہے سختی کا وہاں سختی. اور ویسے عام طور پر جو ہمارے معاملات ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تو اس کے اندر نرمی کا معاملہ ہی وہ اسی کی پذیرائی ہے. معاشرے کے اندر بھی شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے. اور ویسے پتھر مارنے کی عادت جو ہے وہ بری ہوتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پھل دار درخت جو ہے وہ اسے اگر پتھر مارا جائے تو وہ پھل ہی دیتا ہے، واپس جو ہے وہ پتھر نہیں لوٹا دیا کرتا. یہ درخت کے اعتبار سے تو بات درست ہے، لیکن اب بندہ کسی انسان کو یہ نہ کرنا شروع کر دے کہ میں تو جی پتھر مار رہا ہوں تو جواب میں مجھے پتھر مل رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی شخص کے، اور یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ایک آدمی غلط کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی غلط کرنا شروع کر دیں اور آپ یہ کہیں جی میں ٹھیک کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عربی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا. یہ بھی اپنے ہی ان کے انداز ہوا کرتے تھے. وہ آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ کے پاس جو مال ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، یہ میرے 2 اونٹ لاد دیں اس سے. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی نا اس کو بھی کھینچا، اور انداز بھی ایسا کرخت جس کو رویہ کہتے ہیں نا وہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مال اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا نا اس کا تم سے حساب ہو سکتا ہے. تو وہ مسکرانے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کیوں رہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، تو اس لیے مجھے اس بات کا میں بے خوف ہوں، یعنی آپ مجھے کوئی سزا دیں گے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ تھے. دیکھیں ہم ان نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں جن کا انداز یہ ہے. ہم اگر یہ انداز اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو اختیار کریں کہ جب کسی سے گفتگو کریں، جب کسی سے بات چیت کریں، لین دین کریں، تو جہاں تک نرمی ہو سکے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بغیر کسی مقابل کے بات تو نرمی سے کریں نا.
چلے برائی کا معاملہ تو بعد میں آئے گا کہ جی کسی نے پتھر مار دیا تو اب کیا کرنا ہے، پتھر اٹھا کے مارنا ہے یا اس کی تفہیم کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے. لیکن عام حالات میں بھی ہم تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ بندہ ابھی جھگڑ پڑے گا، پتہ نہیں مار دے گا، پیٹ دے گا. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ خاموش ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولا تو پھر اگلا جملہ یہ ہوتا ہے یار نہ ہی بولتا تو اچھا تھا. تو یہ اس طرح کی پہچان، اس طرح کا معاملہ یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو زیب نہیں دیتا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنے لیے نرمی کا تصور رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم پر شفقت فرمائے، نرمی فرمائے، اللہ پاک بھی ہم سے درگزر فرمائے، شفقت فرمائے، نرمی فرمائے، مہربانی فرمائے، تو ہمیں بھی پھر مخلوق کے لیے اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر فرماتے ہیں ہاں کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے کچھ لگتے تے چڑھ جاندے. چڑھ جاندے مطلب گر جاتے ہیں، کچھ لگے رہتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں. تے جیڑے پکے رہن محمد سویو وٹے کھاندے. جو پکے رہتے ہیں پک جاتے ہیں، انہی کو پھر جو ہے نا وہ لوگ پتھر مارتے ہیں. بہرحال اللہ رحمت فرمائے، اللہ فضل فرمائے. تو ہمیں انداز میں، اپنے مزاج میں، اپنی گفتار میں نرمی جو ہے وہ لے کر کے آنی ہے اور سختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. عبدالحبیب بھائی بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی ہو آسانی میں. کیا کہہ رہے ہیں آئیے ذرا دیکھیے. پیارے آقا نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہاں کے لوگوں سے، جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اسلام کی طرف بلانا شروع نہیں کیا تھا، مگر لوگوں سے اپنے امپریشن کے بارے میں تو سوال کیا تھا کہ بتاؤ لوگوں میں کون ہوں. تو لوگوں نے جواب کیا دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، سبحان اللہ، امین ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار جو ملنے آتا تھا، کیا شاندار امپریشن تھا، کیا شاندار چہرہ مبارک تھا کہ لوگ جان لینے آتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کا حلم، آپ کی بردباری دیکھ کر جان دینے والے بن جاتے تھے. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر کئی بار لوگوں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو جو سچ کا نور تھا، جو نبوت کا نور تھا، جو میرے آقا کے چہرے کی مسکراہٹ تھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں پر امپریشن کیا ہے. اگر آپ غور کریں کہ مدینے کے بچے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ پکڑتے اور جہاں جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چلے جاتے. آقا بچوں کو تحفہ پیش کیا کرتے، نیا پھل آتا تو پہلے بچوں کو پیش فرماتے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ فرماتے. یعنی ہر عمر کا جو شخص ہے وہ اللہ کے حبیب سے بات کر سکتا تھا. فلیکسیبلٹی تھی، اتنا ڈر نہیں ہوتا تھا بات کرنے میں. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ شوہر سے بیوی بات کرنے میں بعض اوقات 2 دن انتظار کرتی ہے کہ صاحب کا موڈ ٹھیک ہو پھر بات کروں. اچھا ذرا آپ صاحب سے نوکر بات کرنے کے لیے جاب جہاں کر رہا ہے وہ کمرے میں جا کے یا سیکرٹری سے پوچھ رہا ہوتا ہے صاحب کا موڈ کیسا ہے. اپنے دل کی بات کرنے میں لوگ ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں. ہم سے ہماری پرابلمز ہماری ہیں. دیکھیں محسن بھائی، زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں، انسان ٹینشن میں بھی آتا ہے، طبیعت بھی نرم گرم ہوتی ہے، موڈ بھی آف ہوتا ہے. لیکن یہ میری پرابلم ہے، مجھ سے جو ملنے آیا نا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا کام یہ کہ میں اس سے محبت، پیار اور شفقت سے ملوں. اچھا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ ایک ملاقات سے کیسے بندے لوگ پرسپشن بنا دیتے ہیں، اپنے ذہن میں تاثر بنا لیتے ہیں. میں اپنا ہی واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جی، یہ اپنے ماشاءاللہ جو اشفاق بھائی ناتخواہ ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، خود سنایا انہوں نے. عبدالحبیب بھائی ہماری مسجد میں ایک نمازی ہیں، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ایک جگہ آپ کا بیان تھا، وہ اسی محلے میں رہتے تھے. مجھے آ کر انہوں نے بتایا کہ بھائی میں عبدالحبیب بھائی کے بیان میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ ضرور جائیں. جی دوسرے دن وہ مجھے ملے، کہہ رہے ان کا موڈ بڑا آف تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے عبدالحبیب بھائی تو بڑے مغرور ہیں. اللہ، تو اچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں جب لائن میں لگ کے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے اسمائل ہی نہیں کیا، دیکھ کے مسکرائے نہیں، چہرہ بھی کہیں اور تھا. تو اشفاق بھائی نے کہا نہیں یار، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہوگی یا کوئی اس وقت اور لوگ آ گئے ہوں گے. کہتے تھوڑے دنوں بعد آپ کا پھر بیان ہوا تو مجھے کہہ رہے اب میں جاؤں. میں نے کہا ضرور جاؤ. اگلے دن آئے تو بڑے خوش، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی تو بڑے اچھے ہیں. کہا کیوں اچھے ہیں؟ کہا میں گیا تو مجھے مسکرا کر گلے لگا لیا انہوں نے. اچھا
اب میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، نہ مجھے پہلی ملاقات یاد ہے، نہ مجھے دوسری ملاقات یاد ہے، نہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں، مگر اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا بالکل کہ فرسٹ امپریشن جو تھا وہی لوگ اسی کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بندہ ایسا ہے۔ اگر آپ کا موڈ آف بھی ہے یا اگر آپ کسی اور مصروفیت میں ہیں تو جو آپ سے ملنے آیا نا، آپ کوشش کریں اس سے مسکرا کر ملیں، آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے ہو جاتا ہے، جس کو ہزاروں لوگوں سے ملنا ہو اس سے غلطیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک کی سنت کو اپنانا چاہیے کہ ہر آنے والے کو محبت دیں، شفقت دیں، اور لوگ ہم سے بات کرنے میں گھبرائیں نہ، ڈریں نہ۔ یہ شخصیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نگران بھی ہوں، آپ والد بھی ہوں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ باس بھی ہیں، لیکن آپ کا ماتحت، آپ کی زوجہ، آپ کے بچے آپ سے بات کرنے میں گھبرائیں نہ، اپنے دل کی بات آپ سے کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بات ہے جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ عبدالحبیب بھائی کے پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے سنے، اور گھر میں بھی نرمی ہو، بچوں کے ساتھ بھی نرمی والا انداز ہو، اور یہاں مجھے ہمارے بڑے پیارے ملک راؤ اسلامی ہیں رفیق نانا، ان کی بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلائیں اور شیر کی نگاہ رکھیں۔ واہ، کیا کھلائیں؟ سونے کا نوالا، سونے اور نگاہ کیسی؟ شیر کی۔ شیر کی نگاہ۔ چلے آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع ہے سختی۔ عرض یہ ہے کہ سختی ماں باپ دونوں کرے یا ایک کرے یا نہ کرے اپنی اولاد پر، اور اگر کرے بھی سختی تو کس انداز سے کرے سختی؟ ایک تو اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اور عمر بھائی ایک حمد پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ حمد اگر سنا دے تو برائے کرم بڑی عین نوازش ہوگی۔ آمین، بڑی مہربانی، اللہ برکت دے آپ کو، عین نوازش ہوگی۔ واہ، پہ مجھے اسکول میں یاد آ گیا، ہاں جی، وہ بعض بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے عین نوازش ہوگی۔ چلے اللہ خیر کرے۔ جی استاد صاحب کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ سختی کا جو انہوں نے ماں باپ کرے، ماں کرے یا صرف باپ کرے، جی تو ہمارے ذہن میں سختی ہو، یہ سختی کنورٹ ہو کے جی اولاد سے جو کام کروانا ہے نا، جی وہ کام کروانے کے لیے اگر تو ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہوں، بہرحال ذمہ داری اولاً تو سوال یہ ہے کہ ذمہ داری دونوں کی ہے کہ وہ سمجھائیں، اولاد کا خیال رکھیں، جب وہ غلطی کرے تو ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اس غلطی سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن ماں باپ کے سمجھانے کا جو انداز ہے، جو لہجہ ہے، وہ لہجہ تو نرم ہو۔ اولاد یہی ملے گی، ماں باپ سختی کرتے ہیں، وہ بھائی کیا کریں، ہم بات تو پیار سے کر لینا، پیار سے کہہ دیتے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، ہم مان جاتے۔ وہ کہتے ضرور ہیں، وہ مانتے یا نہیں مانتے پیار سے بھی وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک اور جو غلطی ہوتی ہے نا آج کل ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لہجے کا والیوم جب بڑھا لیتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں ہر بات کو چلا کر بات کرنا اور یہ جھاڑ کر بات کرنا، تو جب وہ والیوم وہاں فٹ ہو جاتا ہے نا، تو سننے والے کا سینسر بھی وہیں فٹ ہو جاتا ہے والیوم کا۔ کمال کی بات کی استاد صاحب، واہ۔ جب تک وہ والیوم نہیں کھولا جائے گا نا، اس وقت تک وہ چیز سنی نہیں جائے گی، اس کو اثر ہی نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اپنے والیوم کا معاملہ تو کر لیا، یعنی کہ میں کہوں گا بگاڑ لیا یا خراب کر دیا، کیونکہ آپ نے لو ٹون کے اندر ایک پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کہ بیٹا آپ نے یہ نقصان کیا، اگر آپ اس طرح کرتے تو شاید نقصان نہ ہوتا، تو آئندہ آپ خیال رکھیے گا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یار اس طرح پیار سے سمجھایا تو اولاد کہاں مانے گی یار، ایک دفعہ سمجھا کے تو دیکھو۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے والیوم وہاں سے ہٹ کیا ہوا ہے، ہم نے چلانے کی، یا تمہیں عقل نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان کر رہے ہو، دوبارہ ہوا نا دیکھنا ذرا تم۔ اب یہ جب انداز اپنائیں گے تو میں نے اپنا والیوم وہاں رکھا، اس کا سننے کا سینسر بھی وہیں فٹ ہو گیا کہ جب تک میں یہ والیوم نہیں کھولوں گا اتنا وہ میری بات سنی نہیں جائے گی۔ تو ڈسپلن سخت ہے، ڈسپلن پر عمل کروانا، اس کی یعنی کہ وہ انداز کو اپنانا، یہ تو نرم ہو سکتا ہے نا کہ اگر اپنے بچوں پہ کوئی پابندی ڈالی ہوئی ہے کہ بیٹا آپ نے رات کو باہر نہیں جانا گھر سے، یا آپ نے کوئی کھٹی میٹھی چیز ایسی کوئی نہیں کھانی جس سے آپ کے گلے کو نقصان ہو، تو جب وہ خلاف ورزی کریں تو اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ ایک بڑے پیارے انداز ہمارے مبلغین نے دیے،
بعض کو تو غلطی کر رہا ہوتا ہے نا خالد بھائی، تو اس کو ہی بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ پیارے بھائی میں نے کافی دفعہ سمجھایا آپ کو، آپ بتائیے کہ میں کس طرح عرض کروں تو آپ عمل کریں گے؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب مجھے آپ ڈنڈا مار کے سمجھائیں، آپ جناب پورے جوش کے ساتھ سمجھائیں، آپ پورا والیوم کھولیں، آپ مجھے جناب معاذ اللہ کوئی وہ برا بھلا کہیں، نہیں کہے گا۔ یہ کہنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں شخصیات کی غلطی کی، اسے کہتے ہیں یار سلمان بھائی آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ یہ کریں گے یار۔ اب سلمان بھائی کو مجھے کوئی لہجہ بلند کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ جو سختی ہے نا وہ اگر الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہو، کوٹڈ ہو، تو وہ جا کے جب لگے گی نا تو کام ہو جائے گا۔ گولی آپ دیکھی ہوگی اکثر کوٹڈ ہوتی ہے، گزاری اس کے اندر کڑوی گولی ہوتی چھپی ہوئی، وہ جا کے اثر کر دیتی۔ کھانے والا بڑی خوشی سے کھاتا ہے، بعد تو بچے وہ گولیاں بڑوں کی لے کے نا کوٹڈ والی وہ چوسنا شروع کر دیتے کہ وہ میٹھا میٹھا جب اوپر سے کھا لیتے ہیں تو باقی پھینک دیتے۔ صحیح ہے، اللہ رحم یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں بعض اوقات، اس لیے کہ شاید کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دوائیاں دور رکھیں۔ تو بہرحال ماں اور باپ دونوں سمجھائیں، لیکن ایک کیس اور ہوتا ہے، ماں نے باپ کا حصہ کیا بنایا، پرسیپشن کیا بنایا، آنے دے تیرے باپ کو، بتاؤں گی اس کو آج۔ بچہ سہم گیا، اب جب باپ آیا، اب ماں نے آتے ہی اس کو دیکھو ذرا آج تمہارے شہزادے نے یہ کام کیا ہے۔ اب باپ کہے کیا کرے، اگر وہ بولتا ہے کوئی بات نہیں، تو اب بچے کے ذہن میں ماں کا تصور گیا کہ یہ تو ایسی سختی کر رہی تھی، ماں باپ تو نرمی کا بادشاہ، اور اگر وہ اس پہ ایکشن لیتا ہے تو ماں کا مقصد پورا، ماں سچی ہوگی، یہ ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا سخت، باپ سخت کہہ رہا ہے۔ اب بچے کا پرسیپشن باپ کا پرسیپشن بچے کے سامنے ماں نے جو بنا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ ڈرانے کے لیے بھوت ہے، یوں کہہ لیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، باپ کو میں بھوت بنا ہنسی روک رہا تھا کہ یہ کہیں سننے کے بعد ہنسی نہ آئے، یہ پرسیپشن بنا دیا، اللہ رحم کرے، جب کوئی موقع آئے گا اس کے لیے ڈراوا دیں گے، اچھا آنے دو اس کو بتاؤں گی۔ تو ماں اور باپ حکمت عملی سے چلیں۔ اس میں ایک اور ہے، باپ سمجھا رہے ہیں نا، اب ماں تھوڑا سا رک جائے، سائڈ نہ لے بچے، مل کر اگر کریں گے نا تو باپ اگر نرمی اور حکمت کے ساتھ اس کو درجہ بدرجہ ملا کے ایک بات کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح رزلٹ لینا ہے، اور ماں بیچ میں کود پڑی کہ نہیں یہ ہے کہ اس کے لگاؤ ابھی سیٹ ہو جائے گا، اب کیا رہا؟ دو سرجن مل کے آپریشن بہت کام کرتے ہیں، ہیڈ سرجن ایک ہی ہوتا ہے، اسی کے کہنے پہ دوسرا سرجن چلے گا، اور دونوں سرجن اگر مستقل ہوں، اللہ ہی رحم کرے، بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ یہاں یاد رکھیں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ماں باپ کا ایک اچھا کردار ہونا چاہیے، بچے کو محبت سے نرمی سے بھی سمجھانا چاہیے، اور تادیب کا بھی اختیار اسلام نے دیا ہے، تو ادب بھی اس کو جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں والدین، اور اس کے لیے بھی پوری آپ گائیڈنس دے لیں، تربیت اولاد کتاب پڑھ لیں تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جو عمومی رویہ ہے وہ اگر آپ یہ اپنائیں گے تو اس کا فائدہ پائیں گے۔ جانشین میرے سنت کی بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ اولاد نے غلطی کی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ سختی والا بھی کر رہے ہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس کو ریئلائزیشن ہو کہ چونکہ میں نے یہ کیا ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے چاہا تو ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، یہ پھر آگے اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آگے چلنا ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ نے موضوع جو رکھا ہے سختی، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بندہ ملازم رکھتا ہے تو اس سے وہ کام لیتا ہے تو وہ واقعی ملازموں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ اب ایک بندہ جو ملازم رکھتا ہے وہ پیار محبت کے ساتھ کام کرواتا ہے، لیکن مالک کے ذہن کے مطابق وہ کام نہیں ہوتا، پھر وہ مالک کہتا ہے اس طرح کام کرو، تو وہ ملازم کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا صاحب ہے ہم سے سختی سے پیش آتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک بات ہے، عربی کا ایک جملہ ہے،
कलीमतुन हक़्क़ुन व उरीदु बिहल बातिल, बात सही है मुराद गलत है। बहरहाल यहाँ तो बात भी गलत है। ये जो गलत काम करने पर कह रहा है कि भाई आपने काम गलत किया, इसको सही करें, ये सख्ती नहीं है, ये गाइडेंस है। ये वो गाइड कर रहा है, भाई यूं नहीं यूं करना है ये काम, ये यूं नहीं है यूं होगा। मसला ये है असल में, जब हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी मंशा, अपनी विजुअलाइजेशन, अपने तसव्वुरात का जामा पहना के किसी बात को एक जो है वो उसके अंदर टैग में जो है वो लगा देते हैं, उस पर उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं या किसी टोकरी में डाल देते हैं, तो फिर वो उधर डल जाती है। तो हकीकत और इंसाफ की नजर से भी देखा जाए सर, बिल्कुल असल में ये देखें ना कि यहाँ पे शरीयत क्या तकाजा कर रही है। अगर आपने जॉब की है, आप मुलाजिम हुए, तो उसकी शराइत भी मौजूद है, तरीक़ेकार भी मौजूद है कि आपने ये काम करने हैं। तो जिसने आपसे इजारा किया, जिसने आपको मुलाजमत दी, उसका ये हक क्या कि वो आपसे काम ले। अब अगर वो नरमी करने पर जाएगा तो मुझे बताएं उसको मुलाजिम मिलेगा कौन सा। तो ये वही बात के डिसिप्लिन और गाइडेंस ये अलग चीज है। अगर मालिक कोई कड़वे लहजे में बात नहीं कर रहा और समझा रहा है कि आपने ये आपकी ड्यूटी थी, आपने नहीं की जी, इस अंदाज में अगर कहा, उसने बात ठीक की और लहजा भी ठीक था। अब सुनने वाला कहे कि नहीं जी हमें तो बस नरमी का मतलब ये है कि जान दो, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको आप छोड़ ही दें, उस पर कमेंट ही ना करें। नरमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, मतलब नहीं है। औलाद नमाज ना पढ़े, वालिदैन कहे चलो जी कोई बात नहीं, ये नहीं होगा, ऐसी बात, ये लिमिटेशन है। इसी तरह कोई और बुराई में मुब्तला होती है औलाद, कोई शरीयत की खिलाफवर्जी करती है, तो उस वक्त भी वालिदैन दिल में उसके उस गलती के खिलाफ एक दिल के अंदर वो क्या कहेंगे, वो गुस्सा भी आए भले, लेकिन समझाने के अंदाज में हकीमाना अंदाज, हिकमत वाला अंदाज अपनाया जाए। ये नरमी का मतलब नहीं कि जनाब वो जो भी करता करने दे, तो खोटा भी सही, जो करता करने दे। नरमी का मतलब ये नहीं है, ऐसी बात है। और दूसरा मैं आपको अर्ज करूं, अथॉरिटी जो होती है ना, अथॉरिटी, किबला निगाह शुरा ने एक मरतबा एक बात कही थी कि अथॉरिटी को ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। नरमी और डिसिप्लिन दोनों की पासदारी की एक जिंदा, जबरदस्त और जय्यद तरीन मिसाल जो मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी के अंदर बड़ी डोमिनेटेड देखी है, वो हमारे मजलिस मदनी चैनल के निगरान हैं हजरत मौलाना मोहम्मद असर तारी मदनी जिदा शरफुहू माशाअल्लाह। हाफिज साहब, मैं अरसा 15 नवंबर यूं समझ लें, या ये कब नवंबर 2015 से मैं मदनी चैनल का एक मुस्तकिल हिस्सा जिसे बोला जाए ना कि वो हूँ 2015 से। और आज हम जो बात कर रहे हैं ये दिसंबर है और 2021 है, ठीक है। इस पूरे अरसे में मैंने एक मर्तबा भी हमारे निगरान मजलिस है ना, इनको ऊंची आवाज से तो बोलते हुए मैंने तो नहीं सुना। हम मदनी मशवरे में भी बैठते हैं, बातचीत होती है, सारे मामलात होते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आप इनका अगर ये किसी को बुलाएं अपने ऑफिस में मुहासबा करने के लिए, तो ये उनकी उसी धीमी आवाज में ही और उनके उसी अंदाज में ही बंदा जो है ना वो हिल जाए एक दफा अंदर से। ये भी है, यानी नरमी भी है और साथ में क्या है, डिसिप्लिन भी है। तो ये एक लाइन है और इस लाइन को समझना क्या है जरूरी है। नरमी का मतलब अगर कोई आपको गलती पर बता रहा है भाई आप गलत कर रहे हैं, तो वो सख्ती नहीं कर रहा, वो आपको रास्ता बता रहा है, गाइड कर रहा है। भाई कपड़ों पे आग लगी हुई है, और भाई आग लगी आग कपड़ों में, यार इतनी ऊंची आवाज से आपने कहा आग लगी हुई कपड़ों में, भाई और क्या आपके कपड़ों में आग लगी हुई है, इतने में तो अगला बंदा वैसे ही है ना। वो पहले भी दो जुमले बोले जा सकते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो आप जी आप नाराज ना होइएगा, फिर आप बताएं आप नाराज हो गए कि यार जल्दी बता देना यार। देखें बात आपके खिलाफ भी जा सकती है, और ही एक्शन सुन के आप भड़क भी उठे, हो सकता है आपके दिल को अच्छा भी ना लगे, इतनी देर में कपड़े नहीं बचेंगे, कपड़े भी नहीं बचेंगे, बंदा भी नहीं बचेगा, बंदे का भी काम हो ही जाएगा। आप देखें, एक हम बायो के अंदर हाफिज साहब हमने एक बात पढ़ी थी, एक होता है इज़्तिरारी फेल। अब इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। भारत
اضطراری فعل کیا ہوتا ہے؟ ایکشن، کہ آپ جیسے مثال کے طور پر کسی سخت گرم چیز کو آپ کا ہاتھ لگ گیا تو بغیر انٹینشن کے، بغیر نیت و ارادہ کے فوراً ہاتھ کیا ہوگا؟ پیچھے آ جائے گا. جیسے اللہ نہ کرے اگر کبھی دروازے کے اندر ہاتھ آ جائے تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کی طرف بندہ کھینچتے، اسے کہتے ہیں اضطراری فعل. تو اس کی جو بایو کے اندر جو ریزن جو لکھا تھا عدنان بھائی، وہ یہ لکھا تھا کہ اگر اتنا ٹائم لگے کہ اس سے جو ہے وہ دماغ تک جائے تو دماغ اس کو جو ہے وہ گائیڈ کرے کہ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اتنی دیر میں اگلا کام جو ہے بندے کا ہو ہی جائے گا. تو یہ اللہ کریم نے انسان میں یہ رکھا ہے، نظام رکھا ہے، یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. وہ ہاتھ دماغ کے ساتھ تو رابطہ کرنے کے بجائے خود ہی سارے سینسر اس کے کام کر جاتے ہیں. جی پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں وہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں اور ان کو ضرور ملحوظ خاطر جو ہے رکھا جائے. کام کرنے کا کہہ رہے ہیں صحیح کام کرو، بالکل کہا جائے گا. لیٹ آ رہے ہیں اس پر کہہ رہے ہیں آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، اس پر بھی ظاہر سی بات ہے تفہیم تو کی جائے گی. تفہیم میں اور تذلیل میں بہرحال کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. گالیاں دینے کا اختیار نہیں ہے، گالیاں مت دیں، اگلے بندے کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہارا منہ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. پر جو بات واجبی بات ہے وہ واجبی انداز میں بہرحال کی جا سکتی ہے. نرمی کا جو عمومی میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ نے بات کرنی ہے، گھر پہ ہیں آپ، بچوں کی ماں سے بات کرنی ہے، اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، اور اپنے محلے دار سے کسی سے جو ہے وہ بات کرنی ہے، اس میں نرمی سے بات کریں. دوسرا، اگر آپ کہیں باہر نکلیں تو کسی سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یا کسی سے مطلب چلتے چلتے بعض اوقات مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹکر لگ گئی ہے، کسی کی کونی لگ گئی، یا آپ کا موبائل گر گیا اس کی وجہ سے، تو اب آپ اس کو گھور کر چار باتیں جو ہے وہ سنانے کی بجائے کہ تو اندھا ہے، یہ ہے، کیا ہے، وہ ہے، نظر نہیں آتا، آنکھیں ہیں، بٹن ہیں، کیا ہے، تو یہ باتیں کرنے کی بجائے وہ تھوڑا اپنے اوپر بھی غور کر لے کہ میں بھی تو موبائل استعمال کرتا ہوئے جا رہا ہوں، اگر اس نے نہیں دیکھا تو دیکھا تو میں نے بھی نہیں. تو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ عام جو عمومی ہمارے جنرل جو معاملات ہیں ان کے اندر بہرحال نرمی اور شفقت کو غالب رکھا جائے. جی کال کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی بہت ہی دلچسپ اور زبردست موضوع لے کے آئے ہیں آپ، اور یہ ارشاد فرمائیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کب کب سختی اور کب کب نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بعض لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ان کی اپنے اولاد کے ساتھ بہت ہی دوستانہ انداز ہے، بہت زبردست رویہ ہے کہ اولاد ان کے ساتھ گھل مل کے رہتی ہے، اور بعض لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں جناب کہ جیسے ہی وہ گھر جائیں تو سب کے اوپر روب طاری ہو جاتا ہے. تو ان دونوں رویوں میں سے کون سا رویہ زیادہ درست ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے ہاں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو والدین ان کی غلطیوں پر انہیں ڈانٹتے نہیں ہیں کہ کہیں اولاد جو ہے آگے سے جواب نہ دے دے یا ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے. تو یہ ارشاد فرمائے کہ ان کی جوانی میں اگر وہ غلطی کر بیٹھیں تو اس وقت والدین کو کس انداز میں ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ اولاد راہ راست پہ آ جائے. اللہ ایک بات اس میں سمجھنے کی حاجت ہے. میں جو ایک چیز جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض بھی کیا ہے، دوبارہ جو ہے وہ اس کو عرض کر دوں کہ اولاد ہے تو اس کو جو برائی ہے اس سے تو کیا کرنا ہے، روکنا ہی ہے. روکنا کیسے، یہ استاد صاحب نے بتا دیا کہ حکیمانہ انداز جو ہے وہ اختیار کریں. دوسرا پھر میں نے جانشین میرے سنت کی بات بھی جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ اس کو ریلائزیشن کروائیں اس کو، اور جیسے ہوتا نا ایک بندے کے اوپر بس ٹوٹ پڑنا، یہ انداز بہرحال اختیار نہ کیا جائے. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسیج آف ٹائم کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ، زندگی کے سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل ہونے کے ساتھ ڈائنامکس بھی کیا ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ بچہ یہ 5 سال کا تھا، ایک وقت تھا 10 سال کا تھا، پھر 20 سال کا تھا، آج 30 سال کا ہے. تو جو سمجھانے کا انداز ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا، بھئی سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے یا تخریب کرنا ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ بالکل جی، سمجھانا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروسیس سمجھنا چاہیے. آپ کسی چیز کے لیے اگر اپلائی کر رہے ہیں، کسی اچھے ڈیزگنیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس کے پہلے آپ اس کی کوالیفیکیشن کو کمپلیٹ کریں گے کہ وہ اگر کمپلیٹ ہو تو پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کرنی ہے تو اس کو نکاح کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، طلاق کے مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. آگے جو پروسیس ہے، اولاد ہونی ہے، پھر اس نے بڑا ہونا ہے، زندگی گزارنی ہے. ابتدائی نہیں پڑھی ہوئی تھی تو آگے کچھ نہیں سمجھا ہوتا. بس یہ ہے کہ زندگی کے دن گزر رہے ہیں تو ہم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی پیچھے بڑھ رہے ہیں.
اس کے پیچھے کچھ کرنا ہے، کوئی تعلیمی نصاب ہے، کوئی سیکھنا سمجھانا ہے، اس کا بھی کوئی چیپٹر ہے یا نہیں؟ باقاعدہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور یوں اویلیبل ہیں، آپ طلب کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں اور موضوع بتا دیں کہ ہمیں اس موضوع پر کتاب چاہیے، انشاءاللہ کتاب مل جائے گی، ورنہ گائیڈنس اچھی فراہم کر دی جائے گی۔ لیکن کوئی ذہن تو ہو کہ ہم نے کچھ سیکھ کر کرنا ہے۔ ہم یہ سارا پروسیس شروع کرتے ہیں تب جب مسئلہ ہمارے سامنے بالکل کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب اولاد سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کو سمجھانے کے بعد، یعنی اب اپنی اولاد پر تو ساری زندگی ہم تجربہ کرتے رہے کہ اس وقت یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب جب ان کی اولاد ہوتی ہے نا، مطلب کہ ہم اب دادا نانا بن رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم یہ ریئلائز کر چکے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اتنی ساری ریئلائزیشن کے بعد بھی ہم نے نہ اپنے بچوں میں وہ جو سیکھ ہے وہ منتقل کی ہوتی ہے، نہ ان کو آگے پڑھنے کا یہ ذہن دیا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم صرف نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہوتے ان پر، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر ضروری ہے۔ لیکن یہ جو فریزز زندگی کے گزر رہے ہیں، ان میں پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کام جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں اتنے لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شادی کرتے ہیں، کون سے دولہا نے طلاق کے احکامات پڑھے ہوتے ہیں، کون سے دولہا کو نکاح کے احکامات معلوم ہوتے ہیں، کس بندے کو پتا کہنا پڑتا ہے دولہے کو بھائی تھوڑا منہ سے بولو، صحیح قبول کیا، کوئی دو بندے سن تو لیں کم از کم۔ یہ بھی ہو تجربہ آپ کو حافظ صاحب ہے، تجربہ کہ نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، بولنا پڑتا بھائی اونچی آواز بولو تو صحیح قبول، بھائی گونگا نہیں ہے تو کم از کم بولے گا، اتنی آواز سے بولے کہ دو بندے کیا کرنے اس کو سن بھی لیں نا، بھائی گواہی بھی دینی ہے، ظاہر سی بات، تھوڑا بولے قبول کیا، قبول ہے سے بھی ہو جائے گا لیکن قبول کیا کہنا چاہیے۔ چلے بار اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ابھی خالد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اولاد نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی حوصلہ افزائی بھی وقت پر کریں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ جب آپ سمجھانے پہ ہر وقت تیار نظر آتے ہیں، جیسے غلط کی فوراً سمجھایا، اس نے جیسے اچھا کام کیا تو حوصلہ افزائی بھی تو فوراً کرنی چاہیے۔ مرحبا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا بالکل بیلنس ہو جائے گا ذرا نا، کہ میرے والدین صرف میرے کاموں میں سے کیڑے نہیں نکالتے بلکہ وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اور اپنے درمیان ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اتنا کم از کم آپ اولاد کو کانفیڈینس دیں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر سکے، وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ بیان کر سکے، اس کا حل مانگ سکے۔ ورنہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے حل مانگے گا، وہ اپنے ذہن کے مطابق حل دے گا جو شریعت کی شاید خلاف ورزی بھی ہو، پھر آپ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کہیں گے یار اولاد نے تو یہ کر دیا۔ تو یہ بالکل ایک وہ دوستانہ جو ہے نا، اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو اپنا دوست سمجھیں۔ تو ہمیں بطور باپ ایک رویہ ایسا شو کرنا چاہیے کہ وہ اچھا۔ دوسرا یہ کہ وقت کون سا چل رہا ہے، زمانہ کون سا ہے، کہ ہم نے یوں کیا تھا، ہمارے والدین یوں کرتے تھے، ان کے والدین کہتے ہیں ہمارے والدین تو یوں کرتے تھے۔ فی زمانہ آپ کا بچہ آپ کی یہ جنگلے کے اندر قید نہیں ہے، یہ باہر بھی جاتا ہے، یہ دوسروں سے ملتا بھی ہے، مختلف کیٹیگری کے مختلف تربیت کے لوگ اس کو ملتے ہیں، نوجوان ملتے ہیں، یہ ان کو جج کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میرے والدین یہ کہتے ہیں باہر یہ ہو رہا ہے، تو اس کو بعض اوقات جنریشن گیپ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب ہماری اولاد ہے یہ ہے کس جنریشن کی۔ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، جن دور میں آپ لوگوں نے پڑھا، میں آج بھی پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کے وہ جو بطور اسٹوڈنٹ کے ایک رویے میں ایک انداز میں جو چیز تھی آج کے طلباء میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ میرا کام ہے بطور ٹیچر کہ میں اس کو ریئلائز کروں۔ میں یہ نہ کہوں کہ میرے سامنے وہی سلمان مدنی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی عدنان بھائی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو میں کہوں گا تو یہ آگے سے یہ ریپلائی کریں گے، وہ ریپلائی کے انداز میں فرق آ چکا۔ وجہ کہ زمانہ آگے نکل چکا، برائیاں جو پہلے ایک حد بندی ہم کر دیتے تھے اس سے پیچھے پیچھے رہتی تھیں، آج تو برائی وہ حدیں توڑ کے اندر گھسی ہوئی۔ ایسے میں آپ جب طلبہ کو پڑھائیں گے تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے، ایسے میں جب اولاد کو سمجھائیں گے تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اولاد کس کیفیت سے گزر رہی ہے، اس کا یعنی کہ وہ دماغی سٹینڈرڈ کیا ہے۔ صحیح، ورنہ پھر آپ پریشان ہوں گے، پرانے طریقے کے مطابق اگر سمجھائیں گے تو بعض کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ ویسے ہم جس جہاں رہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر غور کیا جائے، لوگوں کی جو ہے نا وہ طبیعتیں عجیب و غریب ہیں، ہمارے مزاج بھی ایسے ہیں۔ ہم نے مرغی کے چوزے پالنے ہو نا تو اس کے لیے پولٹری فارم کسی نے کھولنا ہو تو اس کے لیے تربیت لیں گے،
بالکل یہ اتنی عمر کے چوزے ہوں گے، ان کو یہ فیڈ دینی ہے، یہ خوراک دینی ہے، اور یہ نظام یوں چلانا ہے، اتنی ہیٹ میں رکھنا ہے، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں. یعنی اس کی عمر کا بھی خیال ہے، زمانے کا بھی خیال ہے، جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی لحاظ ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن یوں کہہ لیں کہ ہم بعض اوقات وہ جو جانوروں کے بچے ہیں نا ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو اولاد ہماری ہے جس نے آگے چل کے ایک قوم کے لیے یا ملک کے لیے یا اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، والدین کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے، ہم وہ توجہ اور وہ جو ضروریات ہیں، یہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ مختلف زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بچوں کی، پھر بعض اوقات تو یوں کہہ لیں کہ اچھائیاں بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات پھر والدین کے شکوے شکایت بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جی وہ میں جب یہ چھوٹا تھا تب تو میں اس کو سمجھاتا تھا، مان جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ انداز، اب یہ میری بات سنتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو مان جاتا تھا نا تو آپ کا انداز اس وقت میں وہ جو اس عمر کا تقاضا تھا اس کے مطابق تھا. صحیح. آپ نے چھوٹے بچے کو ہلکی پھلکی خوراک کھلائی سو وہ ٹھیک ٹھاک رہا، ہضم ہوتی رہی، وہ بڑا ہوتا چلا گیا. لیکن جب اس کے ہاضمے کے خلاف آپ نے کوئی چیز دی چھوٹے بچے کو تو ظاہر سی بات ہے جیسے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے اور پھر پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی جب اس کی عمر بڑھی آپ نے اسے کوئی ایسی چیز دی جو اس کے موافق نہیں تھی، انداز وہ اختیار کیا جو اس کے موافق نہیں تھا، تو پھر ری ایکشن میں یہی ہوگا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. ہو کیا ہے جی چیزیں اتنا بڑا موضوع ہے، اس پہ تو وہی کتابیں اور پورا ایک شعبہ ہے. پیرنٹنگ باقاعدہ سبجیکٹ ہے، جی اس کو سیکھنا چاہیے. قرآن شورا بہت اس پر تربیت فرماتے ہیں. خاص کر یہ جو بات استاد صاحب نے ارشاد فرمائی نا کہ آپ حوصلہ افزائی کریں. لیکن جب بچے کو آپ کی آواز سننے کی عادت ہوگی نا کہ میرے والد صاحب، میرے بڑے، میرے سرپرست بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، تو جب اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا نا کہ آپ اچھا بولتے ہیں، تو جب آپ اس کو تنبیہ کریں گے، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کروائیں گے، اسے تب بھی اچھا لگے گا. میں یہاں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر 100% ایکوریٹ ہیں، درست ہیں. بہرحال ایک جسے یوں بولیں کہ برسبیل تنزل ایک بات کہوں تو وہ یہی ہے کہ سعادت مند اولاد وہی ہے اپنے ماں باپ کی جس بھی انداز میں کہی ہوئی بات ہے اس کو سن لے. سبحان اللہ. بالکل یہ شریعت کا تقاضا تو یہی سعادت مندی ہے. بہت اعلیٰ. اب میں یوں ہو گیا ہوں، اب میں وہ ہو گیا ہوں، اب مجھے یوں کر دیا ہے، اب مجھے وہ کر دیا ہے، یہ مجھے تھوڑا مہربانی کر کے اس کو تھوڑا ہٹا لیں، نکال لیں، بات سن لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین مانیں آپ والدین کو بھی تو سمجھا ہی رہے ہیں کہ یوں نہ بولیں. بچہ شادی شدہ ہو گیا، اب اس کی نگرانی شورا بڑی پیارے مضمون لے کر آتے ہیں کہ اس کی بیوی کے سامنے آپ اس کو لپیٹ رہے ہیں، بچے کو، اپنے بچے کو اس کی بیوی کے سامنے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ نہ آپ نے اپنے جگہ چھوڑا ہے نہ کہیں اور جگہ کا چھوڑا ہے اس بیچارے کو. یہ بھی نہیں کریں، والدین کو بھی بتا ہی رہے ہیں. لیکن اولاد کی سعادت مندی یہ اسی بات میں ہے کہ بس مان لے. میں نے ایک بڑا زبردست انداز دیکھا عدنان بھائی. ایک بچہ تھا تو بعض کا تو ہوتا ہے نا والدین بچے کو چیز دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں، ساتھ میں دوسرے بھائی کو بھی دیں. تو یوں ہی تھا، وہ چیز دی باپ نے اور اس نے کہا بیٹا آپ شیئر کریں اپنے اس کے ساتھ. آپ شیئر کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور دے گا، ڈبل ملے گا. 2 شیئر کرو گے تو 4 ملیں گے. یعنی ابھی سے وہ کیا کر رہا ہے، باپ بچے کو دے رہا، جسے کہتے ہیں سخاوت سکھانا. یوں سخاوت سکھانا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا عدنان بھائی. کیا بات. اچھا پھر بھئی جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اللہ کو تو ناراض نہیں کرنا نا، جھوٹ نہیں بولنا. یوں یہ کر کے آئے. بعض ماں باپ کا یہ بڑے اچھے انداز الحمدللہ ہوتے ہیں، یہ اچھے انداز اپنائے جائیں اور اولاد بہرحال اپنے ماں باپ کی جو بات ہے اس کو رکھے، اس کو سنے اور ماں باپ کی تجہیل اور تغلید کے خبض سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مزید کالز دیتے ہیں. پروگرام میں تقریباً ختم ہونے میں 8 منٹ باقی ہیں کم و بیش. چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ. میں مدنی رضا ہند سے بول رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا. کا مانگتا ہوں جو مانگتا
नहीं होने देते। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह बरकत दे आपको। मैसेजेस भी शामिल कर लेता हूँ जी। इमरान भाई हैं नवाबशाह से, कसीदा नूर सुनना है इनको, बहुत शुक्रिया जी। उमर भाई से गुजारिश है कि कलाम सुनाएं। ये मैं समझ नहीं पा रहा, बहरहाल अल्लाह बरकत दे आपको। आगे चलते हैं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, इसका इशार सुनाएं। सख्ती ना करें तो लोग जीने ही नहीं देते। अरे जी, ये भी एक परसेप्शन है। मौजू मल्टी डायमेंशनल है। घड़ी बता रही है कि अभी बस इसको इतना जितना हो गया है इतना ही इसको रखे, तो बहरहाल फिर भी इसको मजीद आगे जो है वो लिया जा सकता है, दीगर उन्वानात पर भी लिया जा सकता है इंशाल्लाह। बहरहाल नरमी के अपने फ़ायदे हैं और इसकी अपनी बरकतें हैं। तकाज़े में भी नरमी हो, समझाने में भी बहरहाल नरमी हो, और इसके साथ साथ कुछ बताना है तो उसमें भी क्या हो, नरमी हो। और किसी ने गलती कर दी है उस पर भी कोशिश की जाए, घर में जैसे हो गया, बच्चे से हो गया, बच्चे की माँ से हो गया, बच्चे के बाप से हो गया, तो दरगुजर कर दें। जैसे निगरान शुरा कहते हैं कि जाने दें। चलें आगे चलते हैं जी। एजाज भाई हैं लाड़काना से, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए कलाम सुनाएं। उमर भाई टाइम आपके सामने ही है, तो कुछ सुना दें शायद, फिर उस्ताद साहब से प्रोग्राम की आखिरी बात लेते हैं और इंशाल्लाह साथ सलाम पढ़ेंगे। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका
جو خدا کبھی پیام دلوا سکتا ہے وہ ابھی بھی دلوا سکتا ہے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آیا. اللہ ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے. جو نرمی کرتے ہیں لوگ ان کے قریب رہتے ہیں، اور جو بے جا سختی کرتے ہیں ان سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں یا دور کرنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں. آج کے پروگرام کی آخری بات پہ ایک ٹپ عرض کرنا چاہوں گا کہ سختی اور نرمی میں نرمی کرنے کے حوالے سے، کہ جو فرسٹ ریئیکشن آپ کے دل میں اور دماغ میں آیا نا، وہ ابھی نہ دیں، تھوڑا رک جائیں. صحیح. غور کر لیں گے میں ریئیکشن دینے لگا ہوں تو کیا مناسب ہوگا یا نہیں، تو وہ ساری چیزیں کام کریں گے اصول آپ کے ذہن. اب تھوڑا رک جائیں، اب آپ ریئیکشن دیں. وہ ریئیکشن پہلے ریئیکشن سے یقیناً بہتر ہوگا. یہ تھوڑا سا اگر آپ عمل کرنا ہم شروع کر دیں مجھ سمیت تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مرحبا. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو نرمی کی دولت عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھول